نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کا پہلا اور عظیم معرکہ جنگ بدر کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا۔ نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا، مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور اپنی عددی اکثریت، اسلحہ کی فراوانی اور مادی وسائل سے مالا مال ہونے کے غرور میں یہ سوچا کہ آج مسلمان کی مٹھی بھر جماعت کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دھس دھس جاتے تھے۔ تائید عزتی اور نصرت خداوندی سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمان کی تعداد 313، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ کرام کا دل جذبہ ایمانی کے طاقت سے مالا مال تھا۔ انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا اور زبان حال سے کہہ رہے تھے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا۔ ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اللہم ان ہذی عصابہ ان تہلک لا تعبد قط۔ یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت
ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، جس کو پہلے ہی دو چھوٹے صحابی معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہادت پائی، جبکہ بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ کفار کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ ہرن ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے، بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ جو نادار تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکہ میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو قریش نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا سا لشکر نہیں ملتا۔ بقول مولانا آزاد کے، دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے، فانی ہے، مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں ہوتی۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بڑی پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مدعا نہ جہانگیری ہو، نہ اقتدار کا شوق، نہ مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بڑے دل گردہ چاہتی ہے۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں 2 ہی چیزیں قدر مشترک نظر آئیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ، دوم اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی مدافعت میں مشرکین مکہ سے لڑی تھی، جو ہم تمام امت کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ اسے یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ایسی صورتحال میں تمہاری مدد فرمائی ہے جب تم تعداد میں کم
اور اسباب و وسائل میں کمزور تھے۔ بس تم صرف اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار، اپنی مساجد و مدارس، مقابر و معابد اور اوقاف و شعائر اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار قلوب کو منور فرما دے، اور ملک و ملت کے تحفظ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر وقت فی سبیل اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔